سورہ مریم کی ابتدائی 5 آیات پڑھیں. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کے آداب سکھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیسی مانگی جائے اور دعا کون سے آداب سے مانگی جائے تو قبول ہو جاتی ہے. تو اب ترتیب سے آپ سمجھتے جائیں. پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. ذکر رحمت ربک تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہو رہا ہے جو رحمت عبدہ زکریا تیرے رب نے اپنے بندے زکریا کے ساتھ کیا تھا. اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے. کیا ہے؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا جبکہ انہوں نے پکارا آواز لگائی اپنے رب کو. اذ نادى ربہ اپنے رب کو پکارا نداء خفیا بہت ہی چپکے سے بہت ہی چپکے سے. تو پہلا دعا کا جو ادب نکل کر سامنے آیا جس سے دعا مقبول ہوتی ہے قبول ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ بہت چپکے چپکے اللہ کو پکارا جائے. اہل علم نے کہا اپنی آواز کو پست رکھا جائے, بہت تیز آواز سے بہت بلند آواز سے دعا نہ کی جائے. اذ نادى ربہ نداء خفیا بہت ہلکی آواز سے دعا کی جائے. اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا اگر بہت ہی دل سے نکلی ہو کتنی ہی آہستہ کیوں نہ ہو عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. اذ نادى ربہ نداء خفیا پہلی بات ہوگی. پھر انہوں نے کیا کہا؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا قال کہا ربی اے میرے پروردگار اے میرے پالنے والے. تو ادب نکل کر یہ سامنے آیا کہ دعا میں لفظ رب کا زیادہ استعمال کیا جائے. انبیاء کی بے شمار دعائیں قرآن حکیم میں ذکر ہے, اس میں آپ دیکھیں گے سب دعا میں اکثر دعا میں آپ کو ربی کا لفظ آئے گا یا پھر ربنا کا لفظ آئے گا. اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت کے حوالے سے جب پکارا جاتا ہے تو رب العالمین دعا قبول کر لیتے ہیں. اور شیطان نے بھی اسی رب کے ذریعے سے اللہ کو پکارا تھا, اس کی دعا بھی قبول ہوئی. شیطان نے اسی لفظ کے ذریعے سے رب کے ذریعے سے ہی اپنے رب سے دعا کی تھی, پکارا تھا تو اس کی بھی دعا مقبول ہو گئی. اس نے دعا اسی حوالے سے کی اور بندوں کو اس دعا سے روک رہا ہے. تو اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی اے میرے پروردگار. اب دیکھیں دو چیز ہو گئی, چھپ کے دعا یعنی پست آواز میں دعا کی جانی چاہیے اور لفظ رب سے زیادہ دعا ربنا اے ہمارے پروردگار اے میرے پالنے والے. پھر انہوں نے کیا کہا؟ انی وہن العظم منی میری ہڈیاں کمزور ہو چکی. انی وہن العظم منی عظم کہتے ہیں ہڈی کو, میری ہڈی کمزور ہو چکی. واشتعل الرأس شیبا اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے, سفیدی آ گئی بالوں میں, بوڑھا ہو گیا میں. ٹھیک ہے, انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا اور میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا ہوں, کبھی محروم بھی نہیں ہوا ہوں, تجھے پکار کر میں محروم بھی نہیں ہوں گا. یہ سارے جو باتیں ذکر کی جا رہی اصل میں دعا کا ایک ادب نکل کر یہ آ رہا ہے کہ انسان دعا کرتے وقت اپنی کمزوری اپنی عاجزی کا اظہار کرے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. کیا کہا؟ میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے, میرے بال پک گئے ہیں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں تجھ سے بدظن بھی نہیں ہوں, تجھ سے امید بھی لگایا کہ جب بھی تجھ سے مانگوں گا محروم نہیں رہوں گا. محروم یہ یقین پیدا کریں, یہ یقین جب تک پیدا نہیں ہوگا دعائیں مقبول نہیں ہوگی. ہم دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن ہمارا یقین وہ نہیں, ہمارا یقین نہیں ہے. دعا تو مانگ
یقین ہے نہیں. تو یہ یقین تو اپنی عاجزی کا اظہار، اپنی بے بسی کا اظہار، اپنی کمزوری کا خوب اظہار جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں. تو 3 ادب ہو گئے. چوتھا ادب بہت غور سے سنیے گا. پھر انہوں نے چوتھی بات کیا کی؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں اپنے قرابت داروں سے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي، موالی کہتے ہیں انسان کے قریبی لوگ، رشتہ دار. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي، اپنے بعد اپنے پیچھے جو میرے قرابت دار رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں خوف کھاتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈر کس بات کا تھا ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ میں جس منصب پر، جس مقام پر ہوں، میں نبی ہوں، بنی اسرائیل کی نبی تھی، میں نبی ہوں، اور میرا مقام لوگوں کو دعوت دینا، دین کی طرف بلانا ہے، واعظ و نصیحت کرنا ہے. تو اس بارے میں خوف کھاتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد اس مقام کو کون سنبھالے گا، اس واعظ و ارشاد کی ذمہ داری کو کون لے گا. میرے رشتہ دار میں تو کوئی ایسا اہل نہیں موجود ہے کہ جو اس کو سنبھال لے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، لہذا تو مجھے ایک ولی دے دے، ایک وارث دے دے. دعا کس کی؟ اولاد کی. لیکن خالی دعا اولاد کی نہیں ہے، یہاں اولاد کی دعا کو جوڑ دیا دین کے مقصد کے ساتھ. جب بھی دعا آپ کو مانگنی ہو اور اپنی دعا کو مقبول کروانی ہو تو ادب نکل کر یہ سامنے آیا کہ اپنی دعا کو دین کے مقصد سے لے جا کر جوڑ دو. انبیاء کی دعاؤں پر غور کریں، وہ خالی یہ دعا تھوڑی مانگتے تھے اولاد مل جائے، اولاد مل جائے. ہم تو صرف اولاد مانگتے ہیں، اولاد مل جائے. لیکن کس مقصد سے اولاد ملے؟ دکھاوے کے لیے میرے پاس اولاد بہت ہے، بیٹے بہت ہیں، بچے بہت ہیں، روب اور شان دکھانے کے لیے نہیں. دعا جب مانگی جائے تو دعا جس چیز کی مانگی جائے اس کو دین کے مقصد سے جوڑیں گے تو آپ دیکھیں دعا قبول بھی ہوگی اور اس میں خیر و برکت بھی ہوگی. کتنے لوگ ہیں اپنے گریباں میں جواب دینا، ہم نے دعا مانگتے وقت دین کے مقصد کو سامنے رکھا ہے، یا اولاد ہی مانگتے وقت دین کے مقصد کو سامنے رکھا تھا کہ اولاد اگر مجھے ملی تو میں دین کے نام پہ وقف کر دوں گا، میں اللہ کے لیے دین کے لیے اسے وقف کروں گا. کس نے مانگی ہے دعا؟ اولاد سب کو چاہیے. اور دین کا مقصد وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، زکریا کہہ رہے مجھے ڈر ہے یہ جو میری ذمہ داری کون سنبھالے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور یہ کہا میری بیوی جو ہے یہ تو بالکل باز ہو چکی ہے. اور اس کے بعد پھر کہا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یہ دعا کی. تو کل 4 سے 5 آداب ہمیں نکل کر سامنے آئے. ایک تو بہت ہی آہستہ آواز میں دعا کی جانی چاہیے، اللہ کو بہت تیز بلند آواز سے دعا کرنا پسند نہیں ہے. نمبر 2، لفظ رب سے ربوبیت کا حوالہ دیا جائے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تو رب ہے، یہ حوالہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تیسری چیز اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اظہار خوب کیا جائے، اس میں خالی دعا مانگی نہ جائے. اپنی بے بسی کا، جتنا انسان اپنی بے بسی کا اظہار کرے گا، حالانکہ بے بس ہے ہم لیکن زبان سے اظہار ضروری ہے جیسا کہ انہوں نے کیا. اور چوتھی چیز جو ہے دین کے لیے مانگی جائے دعا. یہ دعا کیا دنیا کے لیے کیا دعا مانگنا، دنیا کے لیے کیا دعا مانگنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کے پر کے برابر نہیں، اس کے لیے کیا دعا مانگنا، کیا دعا مانگنا اس کے لیے. اگر ہم واقعی اس پر یقین ہے ہمارا کہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے نہیں ہے، یقین ہے، اگر یقین ہوگا تو بھاگتے کیوں اس کے پیچھے. جس کو دیکھو اس کو دنیا کے پیچھے بھاگتا، اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، رب کو چھوڑ دیا، رزق کی چکر میں رازق کو بھی چھوڑ دیا کہ بھیا جو رزق دے رہا ہے اس کو تو دے. یہ بات ہے نا، یقین نہیں ہمارا یقین نہیں، بالکل نہیں. بس اتنا جانتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، قرآن میں حدیث میں لکھا ہوا ہے مچھر کے پر کے برابر. ہاں ہوگا مچھر کے پر، کس کو معلوم، کیا یقین ہے، اس کو بولتے ایمان، اس کو بولتے ایمان. سب کچھ چھوڑ دیا اس مچھر کے پر کے لیے. بہرحال اس کے بعد اسی بارے میں ایک سورت ہے سورہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر 114 پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. 114 نمبر کی ہے. ہر شخص پر
علم کا حاصل کرنا، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، طلب کرنا فرض ہے. اور اس علم کو طلب کرنے کے کچھ آداب اس آیت کریمہ میں بتائے گئے ہیں. اس آیت کریمہ میں علم کو حاصل کرنے کے چند آداب بتائے گئے. کیا ہے پہلا آداب؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بڑا عالی شان بادشاہ ہے اور الحق حقیقی بادشاہ ہے. پھر فرمایا ولا تعجل بالقرآن، اے نبی آپ قرآن پڑھنے میں جلدی مت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام تشریف لاتے قرآن کریم لے کر، جب جبریل علیہ السلام پڑھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے کہ کہیں جلدی جلدی میں وحی بھول نہ جاؤں یا مجھے یاد نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، نہیں، آپ پہلے وحی کو اچھی طرح سن لیں، جب وحی کا معاملہ مکمل ہو جائے تب اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں. اور یاد کرانے کی ذمہ داری میری ہے، اس کے بیان کی ذمہ داری میری ہے، اس کو کھول کر بتانے کی ذمہ داری میری ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اچھی طرح سننا ہے پھر دہرانا. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. تو اس سے 3 ادب معلوم. نمبر 1، علم حاصل کرنے میں آپ صبر سے کام لیں. کس سے کام لیں؟ صبر سے. جب تک صبر نہیں ہوگا علم نہیں حاصل ہوگا، نہ علم کا ثمرہ ہمیں ملے گا. آپ دیکھیے دین کا جو علم ہے، ہمارا آپ کی روش اور رویہ کیا ہے؟ دنیا کے لیے، دنیا کے علم کے لیے 10 سال 15 سال صبر کر لیں گے، ایک ایک چیز حاصل کریں گے. اور جب دین کے علم کی بات آئے گی کہیں سے شارٹ کٹ ہم کو مل جائے بس. 5 منٹ بھی بھاری ہے بھائی. 5 منٹ کتنا بولیں گے مولانا؟ 10 منٹ کتنا بولیں گے مولانا؟ صبر چاہیے، صبر چاہیے. جب تک صبر نہیں ہوگا یہ علم آپ کے عمل کا حصہ نہیں بنے گا، خشیت الہی نہیں پیدا ہوگی. ولا تعجل، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی نہیں کرنا ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ علم اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے 10 آیات سیکھتے اور اس 10 آیات کو سمجھتے، اس پر کیسے عمل کرنا اس کو بھی سیکھتے. جب تک سمجھ نہیں لیتے، جب تک عمل نہیں کر لیتے، اگلی 10 آیت پہ جاتے نہیں. ہم کو ایک دن میں پورا علم سیکھنا ہے، ایک دن میں پورا دین بتا دو، پھر ہم اس کے بعد کیا سیکھیں گے؟ دنیا سیکھیں گے. اچھا یہ حال ہمارے مکتب کا ہے. مکتب میں بچے آتے ہیں 1 مہینہ سے 2 مہینہ ابھی قاعدہ ختم نہیں ہوا. کیا پڑھائی ہوتی ہے؟ ختم ہی نہیں، بچے کا قاعدہ ہی نہیں ختم ہوتا. کب قرآن چالو ہوگا؟ قرآن ہی نہیں چالو ہو رہا، قرآن نہیں شروع ہو رہا. اتنی جلدی ہے، اتنی جلدی ہے دین کے لیے، قرآن کے لیے اتنی جلدی ہے. کوئی صبر نہیں. نہ ماں کو صبر ہے نہ باپ کو صبر ہے، کسی کو صبر نہیں ہے. اور اسکول والے KG کے نام پہ، نرسری کے نام پہ، پلے اسکول کے نام پہ کتنے سال لے لیتے. ابھی بچہ ABCD سیکھ رہا ہے، سیکھنے دو. ابھی ٹائم اسٹیپ کرتا ہے، اسٹیپ ہوتا ہے اس کا، وہاں سارے اسٹیپ چلتے ہیں اور یہاں پر کوئی اسٹیپ نہیں چلتا. ڈائریکٹ پہلی منزل پہ پہنچاؤ ہم کو بغیر کھڑی. صبر چاہیے. اسی لیے یہ حال ہے ہمارا یہی حال ہے. دین سیکنڈری درجہ ہو گیا. تم بھی سیکنڈ کا 3rd کے لائق بھی نہیں دنیا میں ہو. تم گاجر مولی کے ساتھ کہتے جا رہے ہیں. آئے دن دیکھیے واقعہ، کوئی یہاں مار دیا، کوئی وہاں مار دیا، کوئی گوشت کے نام پہ مار دیا، کوئی کسی چیز کے نام پہ مار دیا. تو دین کو ہم نے 3rd اور کس نمبر پہ رکھا ہے وہ تو آپ جانے، مسلمان جانے. یہ ہے. تو پہلا ادب یہ ہے صبر ہونی چاہیے. دوسرا، علم حاصل کرتے وقت جو علم آپ کو دے رہا اس کی بات نہیں کاٹنا. اس کی بات کاٹنے، جب تک وہ بات مکمل نہ کر لے بیچ میں بات نہیں کاٹی جائے گی. اس کے بولتے وہ بیچ میں نہیں بولا جائے گا. اہل علم کہتے ہیں کہ جو بیچ میں بول دیتا ہے اور عالم کی اور معلم کی بات کو کاٹ دیتا ہے وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو علم نہیں مل سکتا، علم کے ثمرات سے محروم ہو جاتا ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ سے یہ بات بتائی گئی ہے. عالم کوئی بات بتا رہا ہے، اس کی بات مکمل نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، کوئی چیز کا علم دے رہا ہے، بیچ میں بولنے کی عادت بہت ہے. فوراً بولیں گے، بات پوری کرنے نہیں دیں. اسی لیے محروم ہے ہم علم سے.
وہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں جب تک عمل نہیں بنتا، جب تک اس سے خشیت نہیں آتی، وہ علم نہیں رہتا. کتنی باتیں آپ جانتے ہیں، کیا کبھی وہ عمل بنا؟ کیا وہ ارادہ بنا؟ کیا وہ قصد بنا؟ کیا وہ نیت بنی؟ نہیں بنی. بیچ میں بات کاٹ دینا یہ محرومی کا سبب ہے. جب بھی دین کی بات، دین کا علم، خاص طور پر کتاب و سنت کا علم جب سکھایا جائے، سکھانے والا سکھائے، تو بیچ میں بات نہیں کاٹی جاتی، کلام کو روکا نہیں جاتا. یہ بات اچھی طرح سن لی جائے، سمجھ لی جائے، پھر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تب بات کی جائے، پھر کوئی چیز پوچھنی ہو تو پھر پوچھی جائے. لیکن فوراً اگر بیچ میں بولیں گے تو اہل علم کہتے ہیں یہ بولنا ایک قسم کی جو ہے بے ادبی ہوتی ہے، اور بے ادبی تو ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ جو علم اس کے بعد آپ کو ملے گا اس علم سے محروم ہو جاتا ہے انسان. اس کے بعد جو تیسرا جو اس کے اندر وہ بتایا گیا ادب ہے علم سیکھنے کا، وہ یہ کہ علم سیکھنے سکھانے والا تو ایک معلم ہوگا اور ایک متعلم ہوگا. معلم جو علم سکھاتا ہے، متعلم جو علم سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو کچھ بھی سیکھنے کے لیے آئے گا تو اس کے مقصد کو معلم کو بتانا بھی ضروری ہے. معلم کو معلوم ہونا چاہیے علم سکھانے والے کو کہ سوال کرنے کا اور علم سیکھنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ صحیح طریقے سے جواب دیا جائے اور صحیح جواب کو درست کر لیا جائے. ہوتا کیا ہے، مقصد کچھ بھی رہتا ہے انسان کا، سیکھنے کا مقصد ہی نہیں رہتا ہے، اور معلم کو مقصد نہیں بتایا جاتا ہے تو جواب کچھ ہوتا ہے اور اس کو کچھ سمجھا جاتا ہے اور برتا کچھ جاتا ہے. مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سوال کیوں کرتے ہیں، آپ علم کیوں سیکھ رہے ہیں. علم سیکھنے کی، طلب علم کی کچھ نیتیں اہل علم نے مقرر کر رکھی ہے، اس کے آگے پیچھے نیت نہیں کر سکتے ہم. علم سیکھنے کی سب سے پہلی نیت کیا ہے؟ علم سیکھنے کی سب سے پہلی نیت کہ ہمارا جہل دور ہو، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، مجھے معلوم نہیں اس لیے علم سیکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی مقصد. دوسرا مقصد، میرے اندر کوئی شبہ ہے تو وہ شبہ دور ہو جائے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ ختم ہو، اس لیے یہ مقصد ہوتا ہے. اور تیسرا مقصد، اس علم سے عمل مقصود ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور نیت ہوگی تو وہ علم پھر علم نہیں رہ جائے گا، وہ علم اور پھر علم نہیں ہے. یہاں تو لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں کا جواب کیا ہے تو معلوم پڑے ان کا جواب کیا ہے، تو امتحان لینے کے لیے علم حاصل لیتے ہیں. کچھ لوگ مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ عالم صاحب کتنے علم والے ہیں، ذرا معلوم تو پڑے کتنے پانی میں ہے، تو پانی ناپا جا رہا ہے یہاں پر. تو یہ ساری باتیں علم کے تعلق سے نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر کتاب و سنت کے لیے. مقصد کچھ رہتا ہے، کسی کو گرانا مقصود ہوتا ہے، کسی کو جو ہے حقیر سمجھنا مقصود ہوتا ہے. یہ سب اگر علم اگر ہے، اور ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے علم کی، علم میں حاصل کر کے لوگوں پر روک جماؤں گا. اب لوگ کسی کو پوچھ نہیں رہے، کسی کو دیکھ نہیں رہے، اس کے بعد پہنچ نہیں رہے، تو علم اس لیے حاصل کر کے لوگ ہم سے بھی تو آگے پوچھے، ہم بھی تو کچھ جانتے ہیں. تھوڑا بہت جان لیتے تو پھر وہ نشیشتیں لگا کے بیٹھ جاتے، ہم بھی بہت جانتے ہیں، آئیے پوچھیے ہم سے. یہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ وہ علماء سے مقابلہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو یہ ساری نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے. تو یہ علم حاصل کرنے کے کچھ آداب ہیں جو ضروری باتیں جو ہمیں جاننا ضروری، تبھی ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئے گی اور ہم کچھ بدلاؤ لا کر اپنے آپ کو صحیح و درست کر سکتے. اور علم کے جو فیوز ہے، فائدے ہیں اور جو برکتیں ہیں اور خیر جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آئے گا. ورنہ تو یوں ہی چلتا رہے گا، یہ کھانا پوری ایک رسم ہے، ادا ہوتے رہے گی. تمہاری گاڑی بھی چل رہی، ہماری گاڑی بھی چل رہی، چلنے دیجیے، اس میں کیا مسئلہ ہے کسی. یہ تو چلتا رہتا ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے. ہم نے واقعہ سنا تھا، ایک صحابی تھے، ایک شخص تھے، انہیں معلوم پڑا کہ فلاں صحابی جو ہے مدینہ سے نکل کر شام ملک چلے گئے ہیں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو یاد ہے، ہم سے اس حدیث کو سیکھنے کے لیے جائیں گے. مدینہ شہر سے دمشق شام، وہاں انہوں نے سفر کیا اور صحابی کے پاس پہنچے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ان سے کہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. کتنا صبر ہوگا آپ سوچئے، ایک حدیث سیکھنے کے اتنا لمبا سفر. اور یہاں تو آپ کو مفت میں تعلیم دی جا رہی ہے کتاب و سنت کی، قرآن کی نہیں. اس کے لیے ہم انتظار نہیں کر سکتے.
وہ تو سوچتے نہیں مولانا آ جائے گھر پہ میرے بچوں کو اٹھا کے گود میں لے کے جا کے بٹھا دے تب کچھ سکھاؤ کھاتے. یہ تو یہ چاہتے ہیں لوگ. اور اسکول والے بولے آؤ 4 کلومیٹر آپ آؤ سفر کر کے. ہم نے تو دیکھا ہے لوگ 4 گھنٹہ سفر کر کے جاتے ہیں اپنے بچوں کو ڈالو بہت فنا اسکول میں ڈال کے. ہمارا جان کا ہے ہم منع نہیں کرتے, لیکن ہم نے دین کو کس درجے پر پہنچا دیا ہے. کتاب و سنت, اور ہم کیا ہے, ہم بہت قرآن کی عزت کرنے والے, سنت کے ماننے والے, سنت کو سمجھنے والے ہیں, یہ سمجھنے والے ہوتے. ارے جب کرنے والے ہوں گے نا تو بتانا نہیں پڑے گا آپ کو. محبت کرنے والا بولتا نہیں میں محبت کرتا ہوں, وہ تو دکھ کر آتی ہے محبت, وہ تو دکھ کر آتی ہے.